اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہی احکام بیان کر رہے تھے، تشہد کے احکام پہ پہنچے تھے۔ تشہد کی تعریف، لغت میں شہادتین کہنے کو تشہد کہتے ہیں۔ یہاں نماز میں شہادتین اور صلوات صحیح عربی میں اور معمول کے مطابق کہی جاتی ہیں، یعنی ان کو خاص ترتیب اور کیفیت سے کہنا واجب ہے۔ تمام واجب اور مستحب نمازوں کی دوسری رکعت، نماز مغرب کی تیسری رکعت، نماز ظہر، عصر اور عشاء کی چوتھی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تشہد پڑھا جاتا ہے۔ تشہد ہے کیا؟ دونوں سجدوں کے بعد نماز گزار بیٹھ جائے گا، بدن کو سکون کی حالت میں لے آئے گا، یعنی سکون کی حالت میں ہوگا، اس وقت پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مستحب ہے کہ تشہد کی حالت میں دائیں اور بائیں زانوں پر بیٹھے اور تشہد سے پہلے کہے الحمدللہ۔ یہ بھی مستحب ہے کہ ہاتھوں کو رانوں پر رکھے اور انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملائے اور نگاہ اپنے دامن کے اوپر رکھے۔ تشہد میں صلوات کے بعد یہ کہنا بھی مستحب ہے وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَرْفَعَ دَرَجَتَهُ۔ یہ دعا کہنا بھی مستحب ہے۔ مستحب ہے کہ عورتیں تشہد پڑھتے وقت اپنی رانیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر بیٹھے۔ اسی طرح اگر کوئی تشہد پڑھنا بھول جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اور رکوع سے پہلے اسے یاد آ جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے، پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے اور آگے نماز کو مکمل کرے۔ جب نماز ختم ہو جائے گی تو سجدہ سہو ادا کرے گا۔ نماز میں سلام کے احکام، ہر نماز کی آخری رکعت میں تشہد کے بعد سلام پڑھنا چاہیے اور نماز کو کامل کر کے سلام کے ساتھ کامل کرنا چاہیے، تمام کرنی چاہیے نماز۔ نماز میں سلام کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلا سلام ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سلام ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تیسرا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر نماز کو ختم کرے گا۔ اگر کوئی شخص نماز کے سلام کو کہنا بھول گیا ہے تو اس نے ایسا کوئی کام نہ بھی کیا جو نماز کو باطل کر دیتا ہو، مثلا قبلہ سے منہ موڑ لیا ہو یا باتیں کرنا شروع کرتی ہوں، تو ضروری ہے کہ سلام کہے اور اس کی نماز صحیح ہے۔ نماز میں ترتیب بھی شرط ہے، نمازی اس ترتیب کے ساتھ نماز کو بجا لائے گا ورنہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کون سی ترتیب ہے؟ سب سے پہلے نیت، پھر تکبیرۃ الاحرام، پھر قیام، پھر قرات، پھر رکوع، پھر سجود، پھر ذکر، پھر تشہد، پھر سلام۔ یہ اس کی ترتیب تھی۔ اسی طرح موالات بھی شرط ہے۔ موالات سے مراد ہے افعال اور اجزاء جو نماز کے ہیں ان کو پے در پے انجام دینا چاہیے، یعنی ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نماز کے افعال اور اجزاء کے درمیان اتنا فاصلہ ڈالے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی نماز باطل ہے۔ اسی طرح رکوع اور سجدوں کو طولا نہیں کرنا۔ نماز میں بڑی اور لمبی صورتیں پڑھنے سے موالات پر فرق نہیں پڑتا۔ مثلا ایک شخص ہے وہ سجدہ لمبا کر دیتا ہے تو اس سے نماز کے اوپر کوئی موالات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک شخص ہے نماز میں لمبی صورت پڑھتا ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح نماز میں ایک اور چیز ہے جسے قنوت کہتے ہیں۔ قنوت ایک مستحب عمل ہے جو واجب اور مستحب نمازوں کی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ قنوت کی کیفیت یہ ہے کہ دعا قنوت پڑھتے وقت ہاتھوں کو چہرے کے سامنے، انگلیوں کو آپس میں ملائے اور نگاہ ہتھیلی کے اوپر رکھے اور انگوٹھوں کے علاوہ انگلیوں کو آپس میں ملائے۔ انگوٹھے جو ہے اس طرح ہونے چاہیے اور آسمان کی طرف رکھے، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف رکھے گا اور کوئی بھی دعا یا ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا 1 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہیں یا سبحان اللہ کہیں تو بھی کافی ہے، یا صرف صلوات پڑھ دیں تو بھی کافی ہے۔ ایک مختصر سی دعا ہے جو اکثر پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا فی الدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا اکثر پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں مزید احکام بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔